ایک واقعہ آتا ہے، آپ اس کو اگر سیرت کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ چیک کریں گے، میرے سامنے سیرت ابن اسحاق اور سیرت اس کی جو تفصیل ہے سیرت ابن شام ہے، اس میں ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں حلف الفضول کا معاہدہ. یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس کی جو تفصیل آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال ہے. کتنی سال ہے؟ 20 سال. ابھی قرآن کو نازل ہونے میں یعنی 20 سال باقی ہیں. 40 جب آپ کی عمر مبارک تھی تو تب قرآن نازل ہوا. تو یہ واقعہ دوستو اتنا اہم ہے کہ اس سے ہمیں آج اپنے سارے مسئلے ہمیں اگر اس تناظر میں دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمیں بڑا واضح اس سے پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص زبید قوم کا تھا، وہ مکہ میں آتا ہے، کچھ سامان بیچنے کے لیے وہ آیا، اور عاص بن نوائل وہ عرب کا ایک آدمی ہے، اس نے کیا کیا، اس کا سارا سامان قبضہ کر لیا. سارا سامان جب اس نے قبضہ کیا، اب یہ بندہ اجنبی تھا یہاں عربوں کے اندر، یہ باہر سے آیا ہوا تھا، باہر کی قوم کا تھا. اب اس نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا کہ بھائی میں اس علاقے کا نہیں ہوں، لیکن میرے ساتھ تمہاری قوم کے ایک بندے نے یہ کیا ہے کہ میرا سارا کا سارا مال لے لیا ہے اس نے، اور میرے حصے میں کچھ نہیں آیا، اور میرے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس کی پیمنٹ کروں گا، لیکن وہ پیمنٹ نہیں کر رہا ہے. تو اس بات کے اوپر وہاں پر ایک ہلہ مچ گیا کہ بھائی باہر کے آئے ہوئے شخص کے ساتھ ہمارے بارے میں جو ہے وہ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں یہاں پہ جو طاقتور طبقہ ہے. تو ان میں 3 لوگ تھے وہاں پر اس علاقے کے اندر، اور ان تینوں کا نام فضل کے نام سے آتا تھا. ان تینوں کا نام یعنی اس کے اندر یہ لفظ یہ آتا تھا، اسی وجہ سے اس کو فضول کہا گیا، حلف الفضول. تو ایک سردار عبداللہ ابن جدعان ہے، اس کے گھر میں سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس میں بہت سارے ٹرائبز بھی ہیں، بنو ہاشم، بنو المطلب، اسد بن عبد العزیٰ، زہرہ بن کلاب، تیم بن مرہ، یہ سارے لوگ یہ جمع ہوتے ہیں وہاں پر، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسا ایگریمنٹ کرنا چاہیے کہ باہر سے جو لوگ یہاں پر آئیں انہیں ہم حفاظت کریں، یعنی اس طرح تو ہمارے لوگوں کی جو ریپوٹیشن ہے وہ دنیا میں خراب ہوگی. اور انہوں نے اس بات کے اوپر معاہدہ کیا کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے گا تو ہم سارے لوگ مل کر اس مظلوم کے لیے اس کا حق دلائیں گے. ایک پیس کمیٹی انہوں نے بنائی، آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے پیس کمیٹی بنائی. تو اس واقعے کے اندر، اس کمیٹی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے اندر شریک ہوئے. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ترجیحات ہیں، جو امپورٹنس ہیں، وہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ ہر حالت کے اندر پیس کو مکہ کے اندر چاہتے تھے. آپ ہر حالت میں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اگرچہ الگ الگ مذہب کے ہیں، اگرچہ ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ الگ ہے، لیکن ہم اس معاشرے کے اندر پیسفل حیثیت سے، پیسفل طریقے پر ہمیں اس سوسائٹی کے اندر رہنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اس میں حصہ لیا اور اس کی بڑی تعریف کی، اور زندگی میں ایک موقع کے اوپر آپ کو جب وہ یاد دلایا گیا تو آپ نے کہا کہ اگر آج بھی یہ لوگ مجھے اس پیس کمیٹی کی طرف یا پیس معاہدے کی طرف بلائیں گے تو میں اس کو قبول کروں گا. یہ اگر اسلام میں بھی مجھے اس کی دعوت دی جاتی ہے تو میں اس کو قبول کروں گا. تو کیونکہ معلوم یہ ہوا کہ اسلام ہر حالت کے اندر لوگوں کے ساتھ پیس چاہتا ہے، اور معاشرے کے اندر وہ چاہتا ہے کہ امن قائم ہو. معاشرے کے اندر لوگ جو طاقتور طبقہ ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، وہ کسی کے اوپر اس کے مذہب کی وجہ سے، اس کے عقیدے کی وجہ سے، اس کے جو ریلیجن کی وجہ سے اس پر ظلم نہ ہو. یہ اسلام کا واضح جو ہے وہ پیغام ہے.